السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93 تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے اور کون ظالم ہوگا، اس شخص سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی بھی طرح سے جھوٹ باندھنے والا، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے ہی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، یا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا ہے. یا کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہو گئے، اللہ نے ان کے اوپر نبوت نازل کر دیا ہے. تو ایسا آدمی جو اللہ کا نبی تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آیت کریمہ میں بیان فرمایا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے اس شخص سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، یعنی جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. یا اللہ نے فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جا رہی. اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ نبی تو نہیں بنا، یا نبوت کا دعویٰ کیا. یا پھر ایسے بہت سارے جھوٹے بناوٹی بزرگ اور اولیاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں جو اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتیں منسوخ کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ مجھ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے، ولی بننے کے لیے میرے اوپر یہ الہام ہوا ہے. بہت سارے اس طرح کے جھوٹے بناوٹی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے بولیں گے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام نازل ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں کی گئی. اور آگے اللہ نے فرمایا او قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کے بھی اور کون ظالم ہوگا جو یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یقیناً سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے جواب میں اسی طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے کلام کو سن کر کے یہ کہنے لگے کہ ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایسا کلام، ایسی ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے، اور وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما رہا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر اس بات کا چیلنج کر دیا کہ اس قرآن کریم کی ایک سورت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کریم کی 10 آیت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی طرح سے بھی کوئی آیت نہیں لا سکتا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر کے کہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ہم بھی ویسا نازل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش جب آپ ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہے۔ یہاں تک ایک بات کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ظالموں یعنی جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہرانے والے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا کاش آپ ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوں۔ غمرات الموت کا مطلب ہوتا ہے سکرات الموت۔ جب موت ہوتی ہے کسی کی بھی اس وقت ایک طرح کی سختی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت کی سختی تھی، لیکن ظالم اور مشرک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر موت کی سختی بالکل الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالم لوگ مشرک لوگ موت کی سختی میں مبتلا ہو، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کی ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھا رہے ہوں گے، کیوں؟ ان کی جان کو نکالنے کے لیے، ان کی جان کو مارنے کے لیے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ کو ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجوا انفسکم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے کہیں گے کہ اپنی جان کو نکالو۔ کیوں ایسا کہیں گے؟ کیونکہ جب ایک کافر، ایک مشرک، ایک ظالم، ایک باغی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جب ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو روح کو قبض کرنے سے پہلے ان کو سزا کی، عذاب کی، جہنم کے ہولناکیوں کی، جہنم کے اندر جو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اس کی، توق کی، زنجیروں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بشارت سنائیں گے جس کی خطرناکی کو سن کر کے وہ جو روح ہوگی وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہے گی۔ جیسے فرشتے روح نکالنا چاہیں گے، روح پورے جسم کے اندر بھاگنا شروع کر دے گی، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت و رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات منسوخ کی۔ دیکھیے یہ جو آیات ہیں نا بظاہر بہت سرسری معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہم اس روئے زمین پر دیکھیں گے تو کفار و مشرکین کے علاوہ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے، ایسے اعمال کو دینی اعمال قرار دیتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو دینی امور مقرر کرتے ہیں جس کا نہ تو قرآن کریم میں ثبوت ہے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور یہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات، ناحق بات بولنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے جب فرشتے جب یہ ظالم اور مشرک لوگ موت کی سختی میں مبتلا ہوں گے، فرشتے ان کی طرف ہاتھوں کو آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اپنی جان کو نکالو۔ کیوں نکالو؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم پر ذلت و رسوائی والا عذاب اس واسطے سے ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناحق بات بولا کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی لیکن تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کی بات بتلائیے، قرآن کی بات بتلائیے، حدیث کی بات بتلائیے، پسند نہیں پڑے گا، جو اپنا من کر رہا ہے نا وہی کریں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو تکبر ہے وہ یہی ہے۔ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کو چھپانا اور حق بات سے اعراض کرنا، لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ ان کے سامنے حق پیش کیجئے وہ حق کو نہیں مانیں گے، صحیح بات پیش کیجئے صحیح بات نہیں مانیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ چونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ناحق بات بولتے تھے، چونکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور تم اس کے ساتھ تکبر کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تمہارے اوپر ذلت و رسوائی والا عذاب ہونے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا